ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے اچھی ویڈیو بنا کے حاضر ہوتا ہوں، تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ کسی جگہ ایک بوڑھی مگر سمجھدار اور دانا عورت رہتی تھی جس کا خامند اس سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ دونوں میں محبت اس قدر شدید تھی کہ اس کا خامند اس کے لیے محبت بھری شاعری کرتا اور اس کے لیے شعر کہتا تھا۔ عمر جتنی زیادہ ہو رہی تھی، باہمی محبت اور خوشی اتنی ہی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ جب اس عورت سے اس کی دائمی محبت اور خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ ایک بہت ماہر اور اچھا کھانا پکانے والی ہے، یا وہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، یا وہ بہت زیادہ عیالدار اور بچے پیدا کرنے والی عورت رہی ہے، یا اس محبت کا کوئی اور راز ہے، تو اس عورت نے یوں جواب دیا کہ خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کی چھاؤں بنا سکتی ہے، اور اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بھی بھر سکتی ہے۔ مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کا ایک سبب ہے۔ تاریخ کتنی مالدار عورتوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن کے خامد ان کو ان کے مال و متاع سمیت چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی عیالدار اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے پیدا کیے مگر نہ خامد ان کے مشکور ہوئے، اور نہ ہی وہ اپنے خامدوں سے کوئی خصوصی التفات اور محبت پا سکیں، بلکہ طلاق تک نوبتیں جا پہنچیں۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں رہ کر مزے کے کھانے پکا کر بھی عورتیں خامد کے غلط معاملہ کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں اور خامد کی نظروں میں اپنی کوئی عزت نہیں بنا پاتی۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں اس پرسعادت اور خوشیوں بھری زندگی کا کیا راز ہے، اور آپ اپنے خامد کے درمیان پیش آنے والے مسائل اور مشکلات سے کس طرح نپٹا کرتی تھیں؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خامد غصے میں آتا تھا، اور بلا شبہ میرا خامد بہت ہی غصیلا آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ احترام کے ساتھ خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت نہ جھلک رہی ہو، اور نہ ہی مذاق اور سخریہ پن دکھائی دے۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال اور ایسے معاملے کو بھانپ لیا کرتا ہے۔ اچھا، تو آپ ایسی صورتحال میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھیں؟ اس نے کہا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا کہ تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ خامد جو کچھ کہے اسے نہ صرف یہ کہ سننا بلکہ اس کے کہے سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خامد جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اس ساری چیخ و پکار اور شور شرابے والی گفتگو کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہوتی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کام کاج میں مشغول ہو جاتی تھی، بچوں کے کام کرتی، کھانا پکانے اور کپڑے دھونے میں وقت گزارتی، اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور بھگانے کی کوشش کرتی جو میری خامد نے میرے ساتھ کی تھی۔ تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھیں؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اختیار کر لینا اور خامد سے ہفتہ 10 دن کے لیے بول چال چھوڑ دینا وغیرہ؟ اس نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا فعل اور خامد کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم اپنے خامد سے بولنا چھوڑ دیتی ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہو۔ شروع میں تو وہ تم سے بولنا چاہے گا اور بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم 1 ہفتہ کے لیے بولنا چھوڑو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خامد کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے آکسیجن کی مانند ہو، اور تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہے۔ اگر ہوا بننا ہے تو ٹھنڈی اور لطیف بنو، نہ کہ گرد آلود اور تیز آندھی۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھیں؟ اس عورت نے کہا، میں 2 گھنٹوں کے بعد یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس کا 1 گلاس یا پھر گرم چائے کا 1 کپ بنا کر اس کے پاس جاتی
اور اسے نہایت ہی سلیقے سے کہتی، لیجئے چائے پیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوتا تھا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات ہوئی ہی نہیں، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں، جبکہ میرا ہر بار اس سے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درشت رویے کی معذرت کرتا تھا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیا کرتی تھی؟ ہاں بالکل، میں ان باتوں پر بالکل یقین کرتی تھی۔ میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتا تھا، اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھے پرسکون حالت میں کرتا تھا؟ تم مجھ سے کیوں کر منوانا چاہتی ہو کہ میں اس کی غصے کی حالت میں کہی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا کروں؟ تو پھر آپ کی عزت اور عزت نفس کہاں گئی؟ کاہے کی عزت اور کون سی عزت نفس؟ کیا عزت اسی کا نام ہے؟ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ و تراش باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے۔ میں فوراً ہی ان غصے کی حالت میں دیو ہی گالیوں اور تلخ و ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل کے اندر تو موجود ہوتا ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے ضروری ہے۔ اردو اسلامک واقعات اور دلچسپ باتیں پڑھنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔